عراق میں ایک سید گھرانہ تھا۔ گھر میں ایک سید ذاتی اور اس کے بچے تھے۔ خاوند کا انتقال ہوا تو سید ذاتی بچوں کو ساتھ لیے روزی اور پناہ کی تلاش میں دوسرے شہر چلی گئی۔ شہر آ کر سید ذاتی نے لوگوں سے دریافت کیا کہ شہر میں کون زیادہ سخی ہے جو ہم کو پناہ دے۔ لوگوں نے بتایا کہ شہر میں دو ہی سخی ہیں، ایک حاکم وقت جو مسلمان ہے، دوسرا پادری جو آگ کی عبادت کرتا ہے۔ سید ذاتی نے سوچا، پادری تو مسلمان نہیں، وہ کیا پناہ دے گا، حاکم کے پاس چلتے ہیں۔ سید ذاتی بچوں کو لے کر مسلمان حاکم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، میں بے بس ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ حاکم وقت نے جواب دیا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ آج کل ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں۔ سید ذاتی نے جواب دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ کو دکھانے کے لیے۔ حاکم وقت بولا، میرے پاس بھی کوئی پناہ نہیں۔ جواب ملنے پر سید ذاتی پادری کے دروازے پر آئی۔ سید ذاتی نے بتایا کہ میں سید ذاتی ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، میرا خاوند انتقال کر گیا ہے، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ پادری نے اپنی بیوی کو آواز دی، ان کو عزت کے ساتھ گھر لے آؤ۔ پادری نے سید ذاتی اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا، رہنے کے لیے چھت دی۔ آدھی رات ہوئی تو حاکم وقت جب سو گیا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سونے کے محل کے سامنے تشریف فرما دیکھا۔ حاکم وقت نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کس کا محل ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک ایمان والے کا گھر ہے۔ حاکم وقت کہنے لگا، میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرے پاس ایمان کا کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ۔ حاکم وقت جب بیدار ہوا تو اپنے بال نوچنے لگا، پچھتانے لگا، جلدی سے ننگے سر پاؤں پادری کے گھر پر آدھی رات کو دستک دی۔ پادری جب باہر آیا، حاکم وقت کہنے لگا، وہ مہمان مجھے دے دے، میں تجھے 300 دینار دیتا ہوں۔ پادری نے کہا، تو مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دو، تب بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔